مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اس وقت کا بیان عام طور سے مختصر ہوتا ہے، تو کسی ایک چیز پر ذہن جاتا ہے۔ آج بعض احباب نے اپنے غصے کے بارے میں شکایت کی تو ذہن میں آیا کہ اسی پر بات کریں۔ غصہ، غضب، یہ انسان کی ایک صفت ہے، اور اگر کسی آدمی کو غصہ آتا ہی نہ ہو تو وہ ادھورا انسان ہے۔ انسان کی جو گویا فطری صفات ہیں ان میں سے ایک غصہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صفات رکھی ہیں اور سب ضروری ہے، مگر دنیا میں چونکہ آئے ہیں آزمائے جانے کے لیے، تو ہر صفت کا ایک اچھا درجہ رکھا ہے اور ایک خراب، اور اس کا اصول یہ ہے کہ اعتدال، ہر صفت میں اعتدال چاہیے، درمیانہ راستہ چاہیے۔ گھٹنا اور بڑھنا غلط ہوتا ہے۔ اعتدال سے ہٹنا تو اچھی صفات کا بھی غلط ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ عبادت کا بھی۔ اگر کوئی آدمی عبادت اتنی زیادہ کرنے لگے کہ گھر والوں کے حق ادا نہ ہوں تو اس عبادت سے روکا جائے گا اس کو۔ تو یہ شریعت کا مزاج ہے۔ تو ہر صفت کی طرح اس کا بھی معاملہ یہی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ غصے کی جو انسان کے اندر طاقت اور صلاحیت ہے اس میں 3 درجے ہیں الگ الگ لوگوں کے اعتبار سے۔ ایک تو تفریط ہے، کمی، اس صفت کی کمی کہ آدمی کے مزاج میں غصہ ہی نہ ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا کہ من استغضب فلم یغضب فہو حمار، جسے غصہ دلایا جائے اور پھر بھی غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے۔ یہ گویا آدمی کے اندر ایک کمی ہے کہ غصہ دلانے والی بات پر بھی غصہ نہیں آ رہا، وہ آدمی گدھا ہے۔ یہ تفریط ہے، اس کی کمی ہے گویا یہ۔ اور اس کی وجہ سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے نقصان ہوتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر ایسے واقعات ہیں دنیا میں، مثال تو اچھی نہیں ہے مگر واقعہ ہے کہ مثلا کسی آدمی کی بیوی غلطی میں مبتلا ہو جاتی ہے اور جناب کو غصہ ہی نہیں آتا، تو یہ نقصان ہوا نا۔ اگر خدا نہ خواستہ بدکاری پر کوئی آ رہا ہے اور آپ کو غصہ نہیں آ رہا ہے تو یہ تو غلط بات ہوئی، آپ کو اسے روکنا چاہیے۔
یا مثلاً یہ کہ آپ کو کوئی ذلیل کر رہا ہے اور آپ کو غصہ ہی نہیں آ رہا ہے، تو اپنے آپ کو ذلیل کرانے کی شریعت نے کہاں اجازت دی ہے؟ اپنے آپ کو ذلیل کرانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اتنا ٹھنڈا ہو آدمی کہ ذلیل ہونے پر بھی غصہ نہ آئے، تو یہ شریعت کی منشا کے خلاف ہے بات۔ وہ جو اکبر کا شعر ویسے یاد آیا مناسبت سے کہ جو تہذیب ہے، ماڈرن تہذیب کہتے ہیں اس کو، حالانکہ وہ بھی بہت پرانی ہو گئی ہے، بے پردگی والی۔ اکبر نے کہا تھا کہ خدا کے فضل سے بی بی میاں دونوں مہذب ہیں، انہیں غیرت نہیں آتی، انہیں غصہ نہیں آتا۔ دونوں ماڈرن ہیں، بیوی بے پردہ چلتی ہے میک اپ کر کے، اور شوہر صاحب خوش ہوتے ہیں کہ میری بیوی کو لوگ اچھی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اچھی نظر کا مطلب ہے کہ میری بیوی ان کو اچھی لگ رہی ہے، ویسے تو بری نظر سے دیکھ رہے ہیں وہ، لیکن یہ عجیب احمق آدمی ہے کہ اپنی بیوی کو لوگوں کو دکھا کر خوش ہوتا ہے۔ تو یہ اسی کا حصہ ہے، ایک قسم ہے اس کی یہ بھی۔ بہرحال غصے کا ایک درجہ ہے افراط۔ افراط کا مطلب ہے بہت زیادہ، ذرا ذرا سی بات پر غصہ آنا اور اس کی وجہ سے اپنا نقصان کر لینا۔ ایسا آدمی جو ہے وہ کسی بھی معاملے میں صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا۔ تیسری صورت ہے اعتدال، درمیانہ راستہ، کہ آدمی کو جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں آئے، جہاں نہیں آنا چاہیے وہاں نہ آئے، یا اگر آئے تو قابو میں کرنے کی طاقت ہو، قابو کرنے کی طاقت ہو۔ غصہ آ گیا لیکن آدمی اپنے آپ کو روک سکتا ہے رد عمل ظاہر کرنے سے اور غصے میں کارروائی کرنے سے۔ یہ درمیان کا راستہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات اور سامنے آئی، غصہ کیوں آتا ہے، غصے کے جو اسباب ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ انہوں نے فرمایا غصے کا سبب تکبر بھی ہوتا ہے، اکثر سبب تکبر ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جہاں آدمی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا وہاں غصہ جلدی سے نہیں آتا، اپنے سے بڑوں پر غصہ کم آتا ہے، اپنے سے چھوٹوں پر زیادہ آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو جہاں بڑا سمجھتے ہیں وہاں غصہ آتا ہے، اور اگر سامنے والا طاقتور ہے، بڑے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسا آدمی ہے جو ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، تو وہاں تو غصہ بہت سوچ سمجھ کر آتا ہے۔ علماء نے اسی لیے کہا ہے کہ غصہ پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو زیادہ غصہ بھی آتا ہے ان کا غصہ بھی پڑھا لکھا ہوتا ہے، دیکھ کر آتا ہے آدمی کو۔ کمزور آدمی پہ جلدی آتا ہے، طاقتور کے سامنے آئے گا بھی تو اس کو وہ چھپا لے گا، باہر جا کر غصہ کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قابو کرنے کی طاقت ہے، مگر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اس لیے قابو نہیں کرتا۔ تو غصے کے اسباب میں تکبر بھی ہے، فخر بھی ہے، مزاح بھی ہے۔ مذاق پہ کبھی غصہ آ جاتا ہے، اور کسی کا مذاق اڑانا، اس پہ تو غصہ آتا ہی ہے۔ عار دلانا، کسی کو کسی بات پر شرمندہ کرنا، اس پہ بھی غصہ آتا ہے۔ اسی طرح سے لڑائی جھگڑا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، یا وعدہ خلافی کرنا، بد عہدی کرنا، اس پر بھی غصہ آتا ہے۔ اسی طرح سے آدمی کو زیادہ مال کی حرص ہو تو اب جہاں کم مل رہا ہے اسے غصہ آئے گا۔ آدمی کو جاہ کی حرص ہو، مجھے بڑا مانا جائے، حب جاہ ہو، تو جب حب جاہ ہوگی، مجھے بڑی جگہ ملے، مجھے عزت دی جائے، اور وہ نہیں ملے گی تو غصہ آئے گا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بڑی بات یہ ہے، خاص بات، کہ جن لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہے اور جو غصے کا اظہار کرتے ہیں، انہوں نے غصے کا نام غلط رکھ رکھا ہے۔ وہ بہادری سمجھتے ہیں، غصے کو بہادری سمجھتے ہیں۔ میں نے کئی لوگوں کو سنا ہے کہتے ہوئے، میں برداشت نہیں کرتا، میں فوراً کہہ دیتا ہوں۔ یعنی دوسرے آدمی کو بے عزت کرنے والی بات یا دوسرے آدمی کو تکلیف پہنچانے والی بات آپ آسانی سے کہہ دیتے ہیں۔ یہ آپ کا غصہ ہے، یہ بہادری نہیں ہے، مگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہادری ہے۔
یا غیرت سمجھتے ہیں کہ صاحب میرے مزاج میں بہت غیرت ہے، میں ایک دم ڈانٹ دیتا ہوں. ارے بھائی غیرت تو ٹھیک ہے، ڈانٹنا تو غلط ہے. وہ غصہ ہے جسے وہ غیرت سمجھ رہا ہے. امام غزالی جو ہیں وہ انسانی بیماریوں کے سب سے بڑے امام ہیں. غصے کے سلسلے میں بہت سی باتیں، آیت پڑھی ہے میں نے، وہ آیت تو مشہور ہے. اللہ تعالیٰ نے متقیوں کا حال بیان کیا، متقیوں کا ذکر کیا اور ان کے بارے میں چند باتیں کہیں کہ متقی لوگ کیسے ہوتے ہیں. تو اس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ متقیوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ غصے کو پی لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ غصے والے جو صاحب ہوتے ہیں نا، کیا کہیں گے ان کو اردو میں؟ غسیل یا غصہ ور ہی کہیے. ایسے لوگ جو ہیں وہ ذرا سی بات پر لوگوں سے ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر معاف نہیں کرتے، معاملہ صاف نہیں کرتے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا ذرا سا کسی سے اختلاف ہوا تو بات چیت بند کر دی، سال بھر بات نہیں ہو رہی، 10 سال بات نہیں ہو رہی، 20 سال بات نہیں ہو رہی. ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے. آپ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مومن سے کوئی بات ہو جائے تو آپ اگر ایمان والے ہیں تو کسی بھی مومن کو 3 دن سے زیادہ چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے. اور آپ 30 سال 20 سال بول چال بند کر رہے ہیں. خراب بات ہے، بہت اپنا ہی نقصان ہے. متقی کی صفت ہوتی ہے کہ وہ غصے کو قابو کرتا ہے، غصے کو پیتا ہے. یہ قرآن کریم میں بیان کیا جا رہا ہے. ایک صحابی ہیں، انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت کر دے اور مختصر سی نصیحت ہو. تو حضور علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا، لا تغضب، بس غصہ نہ کرو. اتنا ہی کہا کہ لا تغضب. ہو سکتا ہے ان کے مزاج میں غصہ ہو، حضور کو پتا ہو، تو ہر آدمی کو اس کے حال کے اعتبار سے آپ نصیحت فرما دیتے تھے. تو غصے کے بارے میں فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کرو. غصے پر بہت سارا مواد سامنے نظر آ رہا ہے، لیکن اس میں سے جو عملی باتیں ہیں خاص طور سے ہمارے کرنے کی ضرورت کی، وہ چند باتیں میں سناتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. غصے کا علاج کیا ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے. علماء نے لکھا ہے کہ غصے کا پہلا علاج، غصے کے علاج میں کرنے کا پہلا کام یہ ہے کہ آدمی اللہ کو یاد کر لے. اگر واقعتاً یہ عادت بن جائے تو انشاءاللہ علاج فوراً ہو جائے گا. اس لیے کہ اس کو ایک تو یہ بات یاد آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے غصے کو پینا، اور ساتھ میں یہ بات یاد آ جائے گی کہ جس طرح مجھے اس آدمی پر غصہ آ رہا ہے، میری کسی بات پر اللہ تعالیٰ کے بھی تو غصہ آ سکتا ہے. اور میں اللہ تعالیٰ سے کیا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ پر غصہ نہ کرے، ناراض نہ ہو، معاف کر دے. تو مجھے بھی اگلے بندے کو معاف کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جن احادیث میں غصہ پینے اور معاف کرنے کی فضیلتیں آئی ہیں، ان احادیث پر غور کرے آدمی اور گویا اس ثواب کی امید کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ آدمی غصہ پیتا ہے تو اس کو کتنا ثواب حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے کتنا راضی ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی فضیلت یا سب سے آسان بات یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے غضب کا دن ہوگا اور وہاں ہر آدمی کو ضرورت ہوگی اللہ کی معافی کی. تو وہاں اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو ضرور معاف فرمائیں گے، جلدی معاف فرمائیں گے، جو دنیا میں اللہ کے بندوں پر غصہ آنے کے بعد ان کو معاف کر دیا کرتے تھے. یہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا کہ تو نے فلاں بندے کو معاف کیا میرا بندہ سمجھ کر، تو تو بھی میرا بندہ ہے، میں تجھے معاف کرتا ہوں. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو ڈرائے، وہی سوچ کر کہ جتنی طاقت اور جتنا قابو اس سامنے والے آدمی پر مجھے حاصل ہے،
اللہ تعالیٰ کو میرے اوپر اس سے کہیں زیادہ قابو حاصل ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ اپنی ناراضی ظاہر کریں تو میرا کیا ہوگا؟ نمبر 4، اسی طرح سے آدمی یہ بھی غور کرے کہ میرے غصے کے نتیجے میں اگلے آدمی کے دل میں بھی تو غصہ آئے گا اور وہ میرا دشمن بنے گا، عداوت پیدا ہوگی، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ ہم بھی انسان ہیں، ہمارے ساتھ بھی کمزوریاں ہیں۔ 5ویں بات، یہ بہت شاندار بات ہے، دلچسپ بات ہے، پہلی بار دیکھی ہے۔ آدمی یہ سوچے کہ غصے کی حالت میں میری صورت کیسی لگ رہی ہوگی۔ ظاہر بات ہے جب آدمی کی طبیعت میں بشاشت ہو، مسکرا رہا ہو، خوش ہو تو اچھا لگتا ہے، یعنی کم صورت آدمی بھی اچھا لگتا ہے اگر مسکرا رہا ہو۔ اور غصے کی حالت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگوں کا چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ یہ تو الفاظ یہ لکھ رہے ہیں کہ آدمی یہ سوچے کہ اس وقت جب مجھے غصہ آ رہا ہے تو میں کاٹ کھانے والے کتے کی طرح نظر آ رہا ہوں۔ اچھا، بعض آدمی نظر بھی آتے ہیں، واقعتاً ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے کھا جائیں گے اب یہ۔ نمبر 6، ایک بات عجیب لکھی ہے، بڑی گہری بات ہے۔ آدمی یہ غور کرے کہ جس بات پر مجھے غصہ آ رہا ہے، میری ناپسند بات ہے، مگر ہوئی تو اللہ کی طرف سے ہے۔ بھائی اللہ کے حکم سے ہوا جو ہوا ہے، اب مجھے اس پر غصہ آ رہا ہے، وہ ٹھیک ہے، میری پسند نہیں ہے، مگر جب اللہ نے کر دیا تو راضی ہو جاؤں۔ 7ویں بات، ہمیشہ غصے کے بعد شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ آدمی کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے، تو یہ یاد کر لے کہ خواہ شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ 8ویں بات، یہ بھی یاد کر لے کہ اگر غصے کا مزاج ہوتا ہے تو لوگ قریب نہیں آتے، آدمی سے لوگ بھاگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایسا بہت، مجبوری میں آئے گا جو آئے گا قریب، آپ کی ضرورت ہے اس کو تو آئے گا، ورنہ تو کوئی آدمی آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرے گا اگر آپ کا مزاج غصے کا ہے۔ اور 9ویں بات یہ کہ غصے کو ختم کرنے کا ایک ظاہری علاج یہ ہے کہ آدمی اپنی حالت بدل دے۔ اگر کھڑا ہے بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے لیٹ جائے، اور اگر پہلے ہی سے بیٹھا ہوا غصہ آ رہا تھا یا لیٹے ہوئے آ رہا تھا تو اٹھ کر وضو کر لے۔ مسئلہ یہ کہ یوں سمجھیں کہ غصہ ایک بیماری ہے ہماری، اس کا علاج کرنا ہے۔ غصہ کوئی ہماری بہادری نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ غصے کی حالت میں آدمی اپنے آپ کو سب سے زیادہ حق پہ سمجھ رہا ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ اور تھوڑی دیر کے بعد عقل آ جاتی ہے۔ غصے کی حالت میں وہ غور ہی نہیں کرتا نا۔ غصے کی حالت میں کیا ہوتا ہے، خون کا دوران تیز ہو جاتا ہے، تو دماغ کی طرف جب خون کا زیادہ دوران ہوتا ہے، وہ غصہ آ رہا ہے تو عقل صحیح کام نہیں کرتی، پھر آدمی نہیں سوچتا، وہ یہ سمجھتا ہے مجھ سے زیادہ صحیح بات کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے۔ 10ویں بات یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ 11ویں بات یہ ہے کہ معافی کا ثواب یاد کرے، اور 12ویں بات یہ ہے کہ یوں سوچے کہ لوگ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں تو میں غصہ کر کے ان کو اپنے سے نفرت کیوں دلاؤں۔ ایک عنوان اور لگا رکھا ہے کہ بہت سارے غصے وہ ہیں جو اچھے بھی ہوتے ہیں، مگر آپ غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا مسلمانوں کے اکثر غصے جو ہیں وہ اچھی جگہ نہیں ہیں۔ اچھا غصہ کیا ہوگا کہ حق کے لیے غصہ آئے، باطل پر غصہ آئے، کسی پر ظلم ہو وہاں غصہ آئے۔ مگر آپ ایمانداری سے سوچیں، ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ایک آدمی دوسرے آدمی پر ظلم کر رہا ہے مگر وہ آدمی ہمارا نہیں ہے، لہذا ہم خاموشی کے ساتھ گزر جاتے ہیں اس کا ظلم دیکھ کر، وہاں غصہ نہیں آتا۔ اسلام دشمنوں پر غصہ نہیں آتا، اور آتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کا استعمال بھی غلط ہوتا ہے، وہ بھی ہم صحیح نہیں کرتے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ مسجدوں میں لوگ جو ہیں پرجوش تقریریں کرتے ہیں غصے کی حالت میں، تو ممبر پر بیٹھ کر امام صاحب روس اور امریکہ کے صدر کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں اور اپنی مسجد کے صدر سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے،
تو بے موقع غصہ ہمارا ہوتا ہے، جہاں آنا چاہیے وہاں نہیں آتا۔ کچھ علماء کے اقوال سن لیجئے، اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں۔ کیا بات ہے! حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کے ارشادات بہت عجیب ہوتے ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے صحابہ میں۔ فرماتے ہیں کہ جب آدمی کو غصہ آئے اس وقت وہ کتنی برداشت کر رہا ہے، یہ دیکھو تو پتہ چلے گا آدمی کیسا ہے۔ غصے کی حالت میں برداشت پر کتنا قادر ہے تو معلوم ہوگا کہ آدمی کا اخلاق کیسا ہے۔ بھئی نارمل حالت میں تو سب اچھے ملتے ہیں، اس کو غصہ آیا اور اس حالت میں وہ اعتدال پر رہے۔ اسی طرح سے اگر کسی مال کی ضرورت ہے اور اس مال کی ضرورت کے ہوتے ہوئے وہ امانت پر قائم رہے تو پتہ چلے گا کہ امین ہے۔ ضرورت ہی نہیں ہے اور آپ ایمانداری کر رہے ہیں تو کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن ضرورت ہے اور پھر آپ ایمانداری سے کام لے رہے ہیں تو امانت کہلائے گی۔ حضرت ذوالقرنین سے منقول ہے، عجیب بات ہے کہ ایک فرشتے سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرشتے سے کہا کہ مجھے کچھ ایسا علم سکھاؤ جس سے میرا ایمان و یقین بڑھ جائے۔ تو فرشتے نے کہا غصہ نہ کرو، غصہ نہ کیا کرو، اس لیے کہ شیطان انسان پر سب سے زیادہ قابو غصے کی حالت میں رکھتا ہے۔ یعنی گویا کہ غصے کی حالت میں آدمی شیطان کا سب سے زیادہ شکار ہوتا ہے، شکار ہونے کی خطرے میں رہتا ہے۔ اور دوسری نصیحت فرشتے نے یہ کی کہ جلد باز نہ بنو، جلد بازی نہ کرو، آرام سے رہو، آرام سے کام کرو۔ آرام کا مطلب سستی نہیں ہوتی، اعتدال کے ساتھ سوچ سمجھ کر۔ اور تیسری بات کہی قریب اور دور سب کے لیے نرم ہو جاؤ، سب کے لیے نرم ہو جاؤ۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد، واہ! وہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں مکارم اخلاق، اعلیٰ درجے کے اخلاق کو ایک آیت سب سے زیادہ جامع ہے۔ ایک چھوٹی سی آیت ہے اور ساری چیزیں آ گئیں۔ فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، معافی کو اختیار کرو، اچھائی کا حکم کرو اور جاہلوں سے اعراض کرو۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ تین طرح کی ہوتی ہیں، ایک عقلی صلاحیت، ایک شہوانی اور ایک غضبی، یعنی قوت عقلیہ، قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ۔ قوت عقلیہ حکمت کو کہتے ہیں، اور جب آدمی کے اندر حکمت ہوتی ہے تو وہ دوسروں کو اچھی بات بتاتا ہے۔ اور قوت شہویہ وہ جو ہے پاک دامنی اس کے لیے ہے، تو اس میں معافی آ گئی کہ آدمی معاف کرے۔ اور قوت غضبیہ جو ہے وہ بہادری ہے، اس میں اللہ نے فرمایا جاہلوں سے اعراض کرو۔ امام جعفر صادقی نے فرمایا غصہ ہر شر کی کنجی ہے، ہر شر کی کنجی ہے غصہ۔ بعض حکماء فرماتے ہیں کہ جس طرح سے ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کبھی کبھی موسم خراب ہوتا ہے تو جو چیز ہے وہ بڑی نظر آتی ہے، کوہرا پڑ رہا ہے تو کوہرا اس کے ساتھ لگا ہوا ہے ساتھ میں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جو چیز رکھی ہے وہ بڑی ہے، دور سے گاڑی آ رہی ہے وہ ذرا ساتھ میں مل کر۔ تو اس طرح سے فرماتے ہیں غصے کی حالت میں
گناہ بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ توریت میں لکھا ہے، اے انسان جب تجھے غصہ آئے تو مجھے یاد کر، مجھے جب غصہ آئے گا تو میں تجھے یاد کروں گا۔ یعنی گویا اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور سنیے صاحب امام غزالی کی بات، کیا بات ہے۔ فرمایا غصہ یہ ناقص لوگوں کی صفات میں سے ہے۔ اس کی دلیل سنیے، بیمار آدمی کو جلدی غصہ آتا ہے صحت مند کے مقابلے میں، ہوتا ہے نا، بیماری میں چڑچڑا ہو جاتا ہے آدمی۔ اس کا مطلب یہ ہے بیمار ناقص ہے، صحت مند کامل ہے، تو غصہ ناقص کی صفت ہے۔ عورت کو غصہ جلدی آتا ہے مرد کے مقابلے میں۔ ویسے میرا اس معاملے میں تھوڑا سا وہ ہے، مردوں کے درمیان بیٹھا ہوں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم میں بہت سارے مرد بھی آدھی عورت ہیں غصے کے معاملے میں۔ پتہ نہیں کیوں لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شوہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں غصہ کرنے کا حق ہے۔ کیا کہاں سے ہے آخر یہ بات؟ اور کبھی اس پر غور کرتے ہیں کہ آپ کی کتنی باتیں بیوی برداشت کرتی ہے، اس کا اظہار بھی نہیں کرتی، مگر صاحب نہیں، ہم شوہر ہیں، مرد ہونے کا یہ مطلب سمجھ رکھا ہے۔ تو عورت کو غصہ جلدی آتا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں جلدی اتر بھی جاتا ہے۔ آپ کو اگر دیر سے آتا ہے تو اترتا بھی دیر سے ہے۔ اور بچے کو غصہ جلدی آتا ہے بڑے کے مقابلے میں، اور بوڑھے کو غصہ جلدی آتا ہے کم عمر آدمی کے مقابلے میں، یعنی جوان اور ادھیڑ عمر کے۔ اور پھر ظاہر ہے غصہ جس آدمی کا زیادہ ہوتا ہے اسے اچھے اخلاق والا نہیں سمجھا جاتا، اور جس آدمی کا غصہ کم ہوتا ہے اس کو اچھے اخلاق والا سمجھا جاتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 3 چیزوں کی وجہ سے لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے۔ ایک تو وہ شکوک و شبہات جو اللہ کے دین کے بارے میں ان کے دلوں میں پیدا ہوں۔ دوسرے وہ شہوتیں جن کی وجہ سے خواہش کو اللہ کی طاعت پر ترجیح دے آدمی۔ اور تیسرے غصہ جس کی وجہ سے اللہ کے بندوں پر آدمی زیادتی کرتا ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا جو آدمی اپنی خواہش اور غصے کی فرما برداری کرے گا تو یہ دونوں چیزیں اسے جہنم میں لے جائیں گی۔ ایک دانا نے کہا واہ، کہ جس پر تمہارا قابو نہیں چلتا اس پر غصہ کرنا اپنے آپ کو پریشان کرنا ہے، اور جس پر قابو چلتا ہے اس پر غصہ کرنا یہ کمینہ پن ہے۔ بھئی 2 ہی طرح کے لوگ ہوں گے، یا تو آپ کے قابو میں ہے یا قابو میں نہیں ہے۔ قابو میں نہیں ہے تو آپ ہی پریشان ہیں، اور قابو میں ہے اور پھر آپ غصہ کر رہے ہیں تو یہ آپ کے کمینہ پن کی علامت ہے۔ بہت ساری باتیں اور ہو سکتی ہیں، بہرحال یہ بھی بات اچھی خاصی لمبی ہو گئی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سب کو معتدل صفات پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غصے وغیرہ کے سلسلے میں بھی جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ صفت اور کیفیت ہے اللہ تعالی ہمیں اس پر قائم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم الہمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اللهم یسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا۔ اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير۔ نسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت۔ أنت أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية۔ اللهم أعنا على ديننا بالدنيا
وعلى آخرتنا بالتقوى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء إنك سميع الدعاء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.